الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے اور یقیناً ہر مسلمان کو فخر ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ کاش میں بنی اسرائیل کا نبی نہ ہوتا، اس آخری نبی کا امتی ہوتا، جس کے امتی کو اتنے اللہ نے درجے اور حیثیتیں عطا کی، تو جس کا امتی ہونے کی آرزو موسیٰ کلیم اللہ کرے تو اس نبی کی اپنی حیثیت کیا ہوگی۔ کیا بات۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت یقیناً ایک بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی سلامتی جو انسانیت کو ملی، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ محسن انسانیت ہیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور کی سیرت تو سارا قرآن ہے، اگر قرآن کو ترتیب نزولی سے لکھا جائے تو وہ ساری حضور کی سیرت بن جاتی ہے، اور آپ کی سیرت کے بغیر تو اسلام کی حقیقی روح کو نہ بنا قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے، نہ فقہ کو سمجھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا حضور کی سیرت کو بیان کرنے کا ایک مؤثر ترین ماحول اور موقع جو ہے یہ آپ کی ولادت کے ایام ہوتے ہیں۔ تو زندہ قومیں اپنے محسنین کو یاد رکھتی ہیں۔ ہم یوم جو ہے وہ پاکستان بھی مناتے ہیں، یوم اقبال بھی مناتے ہیں، یوم قائد اعظم بھی مناتے ہیں، یوم تکبیر بھی ہے، یوم دفاع بھی ہے، یوم کشمیر بھی، یوم مزدورہ بھی، یوم شہداء بھی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے خود کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پہ معنی احسان کیا، اپنا خاص رسول عطا کیا ہے۔ تو نوجوانوں کو صرف حضور کی سیرت ان کے چیپٹروں میں شامل کریں، ان کو مختلف انداز سے انکلکیٹ کریں ان کے دماغوں میں کہ اسلام جو ہے اگر تمہیں نعمت ملی ہے تو اس پہ تشکر کرو، اگر کوئی کمی ہے تو اس پہ یہ نہیں آپے سے باہر ہو جاؤ، تو ایمان کا دامن چھوڑ دو، تم اللہ پہ بھروسہ کرو، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ السلام علیکم ایوریون، میں ہوں روشنا ضمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ درود و سلام اس ہستی پر جن کے آنے سے انسانیت کو ایک نئی روشنی ملی، جن کی سیرت ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے اور جن کی محبت ہر مسلمان کے دل میں بستی ہے۔ آج کا دن اس عظیم ہستی کے نام جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب نے، اور آج ہم مختلف موضوعات کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ عظیم فاروقی صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ مختلف موضوعات پر نشستیں کر چکی ہیں، ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کا حصہ بنتے ہیں، اسکالر ہیں، محقق ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور آج پھر انہوں نے ہمیں اپنی قیمتی وقت میں سے وقت بخشا ہے۔ عظیم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پھر بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمارے پاس دوبارہ ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ میں آئے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منایا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ اس جشن کو منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے اور یقیناً ہر مسلمان کو فخر ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ آپ کی جو حیثیت ہے، جو شخصیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبہ اور مقام دیا ہے، اس کے پیش نظر تو کئی انبیاء یہ آرزو کرتے رہے، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ کاش میں بنی اسرائیل کا نبی نہ ہوتا، اس آخری نبی کا امتی ہوتا، جس کے امتی کو اتنے اللہ نے درجے اور حیثیتیں عطا کی، تو جس کا امتی ہونے کی آرزو موسیٰ کلیم اللہ کرے تو اس نبی کی اپنی حیثیت کیا ہوگی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت یقیناً ایک بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی سلامتی جو انسانیت کو ملی، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ محسن انسانیت ہیں، تو اس محسن انسانیت کے ذکر کو زندہ رکھنا،
بیان کرنا، بار بار اس کو دہرانا جو ہے، اور مخلوق خدا کو اس سے آگاہ کرنا، یہ تو اللہ کریم نے پورا قرآن جو ہے کانا خلق القرآن، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کی سیرت تو سارا قرآن ہے. اگر قرآن کو ترتیب نزولی سے لکھا جائے تو وہ ساری حضور کی سیرت بن جاتی. غار حرا میں تھے تو وہ غار حرا والی آیتیں آ گئیں، غار ثور میں گئے تو غار ثور والی آ گئیں، مکے میں تھے، بدر میں تھے، حنین میں تھے. گویا کہ ساری تاریخ جو اسلام ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سیرت کا نام ہے. اور آپ کی سیرت کے بغیر تو اسلام کے حقیقی روح کو نہ بندہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے، نہ فقہ کو سمجھ سکتا ہے. تو لہٰذا حضور کی سیرت کو بیان کرنے کا ایک مؤثر ترین ماحول اور موقع جو ہے یہ آپ کی ولادت کے ایام ہوتے ہیں، جس میں خاص طور پر جو ہے یہ 12 ربیع الاول، جس کو جشن عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں، بعض کسی اور الفاظ سے بھی یوم مولود بھی کہہ دیتے ہیں، یوم میلاد بھی کہہ دیتے ہیں، یا آپ کی برتھ اینیورسری بھی کہہ لیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ، اخلاق جلیلہ، اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو دنیا کے حالات تھے وہ بھی بیان ہوں، اور سرکار کے آنے سے جو انسانیت کے اندر جو ہے اللہ کی رحمتوں کا ایک ورود ہوا اور ایک سلسلہ چلتا گیا، اور وہ نہ جو تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. واہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، آدمیت کا اگر سما مہیا کر دیا، ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. تو شریعت یہ تو قرآن پاک میں خود اللہ نے سرکار کی آمد کا ذکر، آپ کی تشریف آوری کیا بلکہ انسانیت کے ظہور سے پہلے انبیاء کو اکٹھا کر کے ذاخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے میثاق انبیاء سے وعدہ لیا اور کہ میرا نبی آئے گا، اس کا کلمہ پڑھنا، اس کی مدد کرنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ممبر پہ بٹھا کے خود نیچے بیٹھ کے انہیں فرمایا کہ میرے اوصاف بیان کرو. تو انہوں نے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء. پورا حضور کا قصیدہ، پھر ان کے قصائد لکھے، اور حضور نے نہ صرف خوش ہوئے بلکہ ہدیہ بھی دیا اور دعا کی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے میرے اس شاعر رسول کی تو مدد فرما، کیونکہ تیرے نبی کی شان بیان کرتا ہے. پھر مستند حدیث ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں صحابہ کو لے کے حضور کی سیرت اور میلاد شریف کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. سرکار تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ اس موضوع پہ گفتگو کا خوش بھی ہوئے اور کہا کہ تمہاری شفاعت کرنا مجھ پہ واجب ہو گیا. تو زندہ قومیں اپنے محسنین کو یاد رکھتی ہیں. ہم یوم جو ہے وہ پاکستان بھی مناتے ہیں، یوم اقبال بھی مناتے ہیں، یوم قائد اعظم بھی مناتے ہیں، یوم تکبیر بھی ہے، یوم دفاع بھی ہے، یوم کشمیر بھی، یوم مزدوراں بھی، یوم شہداء بھی. تو جب یہ ہمارے خاص جو خوشی کے مواقع ہیں ہمارے لیے، وہ شخصیات، بلکہ یوم شہداء بھی، یوم خلفاء راشدین بھی، یوم امام علی مقام بھی، تو حضور کی وجہ سے ساری برکتیں ہیں. یوم جشن قرآن مناتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے، عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک مہذب ترین طریقہ ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے خود کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پہ میں نے احسان کیا، اپنا خاص رسول عطا کیا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ تمہیں کوئی رحمت یا فضل دے تو اس کا خوب خوشی کرو، مال بھی خرچ کرو، جو خرچ ہو جائے گا وہ بہتر ہے اس سے جو مال ابھی تم نے جمع کر کے رکھا ہے. تو حضور صرف رحمت نہیں، رحمت العالمین ہیں.
صرف فضل نہیں، اللہ کے سارے فضلوں کا ایک مجموعہ ہے، برکت نہیں برکات اللہ ہیں. تو ساری نعمتیں سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے عطا کی. آپ کا ذکر خیر کرنا، جب ہم باقی محسنین کو یاد رکھتے ہیں تو حضور کی ولادت کے دن کو، آپ کی نوجوان نسل کو، مسلمانوں کو جتنا سرکار نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہے، اور آپ اتنا یاد بھی کرتا ہے. تو یہ تو معمولی سا ایک ہدیہ ہے کہ سرکار ان شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے میری نعمت پر اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا. بالکل، بے شک اللہ کی نعمتوں پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. عظیم صاحب، ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے ہیں وہ اس وقت جشن منا رہے ہیں، لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جشن محض بہت ساری جگہوں پہ فرضی سا ہو گیا ہے. جیسے ہم صرف وہ کہتے ہیں کہ چمچماتی لائٹیں لگاتے ہیں، اپنی گلیوں کو، گھروں کو سجاتے ہیں اور تقریبات کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لیکن عبادات سے ہم بڑے دور ہو گئے ہیں. تو کس طریقے سے اس کو ایک ایسے ڈھانچے میں ڈالا جائے اور یہ کیا جائے کہ یہ ایک بڑا بامقصد جشن ہو جائے، ایک مؤثر انداز میں اس جشن کو منایا جائے تاکہ ہمارے لیے آگے بڑھ کر ایک عبادت کا ذریعہ بھی بنے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا بھی ایک ذریعہ ہو. یہ دیکھیں، ہر انسان خوشی مناتا ہے وہ اپنے حالات کے تناظر میں ہے، جتنی اس میں عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے. تو کسی بچے کا ولیمہ ہے، چلو خوشی کا اظہار ہے، کوئی شولیاں پٹاخے چلاتا ہے، کوئی ولیمے بھی کھانے بنا کے وہ مہمانوں کو، دوستوں کو مساجد میں، مدارس میں بھی بھیجتا ہے. کوئی جو ہے وہ اپنے والدین کے نام کو یاد رکھنے کے لیے مسجدیں بنا دیتے ہیں، مدارس بنا دیتے ہیں. تو جس طرح ثقافتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، علاقائی فرق جو ہے، تو اسی طرح خوشی منانے کے تصور میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو اہل عرب جو ہیں ان کا تھوڑا سا انداز اور ہے. ہم جو برصغیر پاک و ہند میں جہاں پہ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، موسیقی پہلے اس کو سنائی جاتی ہے، ایک ماحول ایک بنا ہوا ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ برصغیر پاک و ہند میں رہنے والا ہر آدمی ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، کرسچن بھی ہے، کیونکہ تہذیبیں اس طرح گڑبڑ ہو گئی کہ کوئی نہ کوئی اثرات اس کے رہ گئے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے جو ہے وہ انسان شریعت کے حدود سے باہر نکل جائے. جس طرح سرکار نے فرمایا کہ تو جو ہے اس شے کو چھوڑ دے جو تمہیں شک میں ڈالے، جو شک میں نہ ڈالے وہ کام تو کر. تو دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، یہ آپ کی مشہور حدیث ہے. تو اعتدال جو ہے اسلام کا طرہ امتیاز ہے. خیر الامور اوسطھا، بہترین مہذب طریقہ. حضرت اقبال سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضور کی آمد کو کیسے سیلیبریٹ کریں، کہا یہ تو ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. تو اب وہ شاعر تھے، انہوں نے حضور کی نعتیں ایسی لکھ دی، ایسا ذکر خیر کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور ذکر خیر ہو، وہاں نوافل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، خود بھی کریں، قاری بھی اچھے کریں، ان کو بھی سنا جائے. اور کوئی پڑھا لکھا انسان جو افراط و تفرید سے بچتے ہوئے اور تعصبات سے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آقا کی تعریف کا حق بھی ادا ہو سکے، اس سے سرکار کی سیرت کے بارے میں آپ کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و یا، عفت قلب و نظر، پھر ایک باپ کی حیثیت سے، اولاد کی حیثیت سے، سربراہ ریاست کی حیثیت سے، قاضی کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے، ہمہ جہت آپ کی سیرت تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے خود اس کی گواہی دی. اور یہ بھی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بھئی اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو وہ جو مثبت پہلو ہیں جس سے ہر ایک کے دل کو سکون بھی ملے، ایک جذبہ پیدا ہو، ایسی محافل بھی ہوں، ایسی مجالس بھی ہوں.
ہاں آپ غریبوں میں لنگر تقسیم کریں، کپڑے تقسیم کریں، راشن تقسیم کریں. ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا کہ جب یہ مبارک گھڑیاں یا دن آتا تو کھانے تقسیم کرتے، گفٹ پیک بنا کے. تو پھر جس طرح وہ عشاء ربانی جو ہے کرسچنز کے اندر بھی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے دعا کی حواریون کے لیے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کھانے کی ضرورت ہے جنگل میں، تو اللہ سے دعا کریں. موسیٰ کے لیے من سلوا آیا تھا، ہمارے لیے بھی کچھ آئے. تو پھر قرآن نے ذکر کیا کہ انہوں نے جب دعا مانگی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ اگر تو ہمیں پکے پکائے کھانے عطا کرے تو ہمارے اگلے پچھڑوں کے لیے ایک اعزاز ہو جائے گا، ایک نعمت ہو جائے گی. تو وہ اس طرح گفٹ بیگ بنا کے بڑے اچھے اچھے قیمتی وہ اپنے پاس آگے دے دیتے ہیں. تو یہ عشاء ربانی وہ اپنے انداز میں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. غریبوں میں کپڑے تقسیم کیے جائیں، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا جائے، کسی طالب علم کی ضرورت کے لیے اس کو کتابیں لے دی. بھائی حضور کے آج میلاد کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لہٰذا یہ میری طرف سے تم یہ تحفہ قبول کرو. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ جب بھی خوشی کا دن آتا ہے، جب بھی خوشیاں منانے کا موقع آتا ہے تو وہ لوگ جن کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، جو ہمارے برابری نہیں کر سکتے، یا جو اس چیز سے قاصر ہیں کہ وہ ان نعمتوں کی طرف بڑھ سکیں یا ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ان خوشیوں میں شامل کریں، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. عظیم صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، اور جتنی بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں آپ بار بار اسی چیز کا حوالہ دے رہے ہیں کہ سیرت نبی جو ہے وہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. یعنی ہم نے جب بھی کوئی جشن منانا ہے تو دنیا داری تو کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو اصل مقصد ہے اس کو نہ بھولیں. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو جوش و خروش سے اس جو جشن ہے، تقریب ہے، جو بھی اس طرح کا سما بندھا ہوا ہے اس کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں اس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے. ہم مذہب سے، ہم دین سے، ہم دینی روایات سے، یا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جو ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں جو بڑے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، جن کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، جو کہ ہر وقت پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، جنہیں کہیں بھی سکون نہیں ملتا، ان کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا رہنمائی ہے تاکہ وہ فکری اور اخلاقی بحران سے دور ہو سکیں؟ دیکھیں، اسلام نے خاص طور پہ نوجوانوں کو فوکس کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، حضرت اقبال نے بھی کہا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. یعنی انہوں نے خاص طور پہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیزہ ساکی. بلکہ پوری انہوں نے تو نوجوانوں کو خطاب با نوجوانان اسلام کو پورے ایک سمجھے نظم جو ہے پورا ترانہ اور مقصد یاد دیا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. پھر سارا افسوس بھی کیا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو سلاب سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا. تو انہوں نے تو وہ غیرت اور حمیت جو ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کی جو اصل روح ہے وہ خدمت انسانیت ہے. آپ کی ساری سیرت اور تعلیمات کا خلاصہ انسانیت کو توقیر دینا ہے. آپ نے انسانیت کو توقیر دی، آپ نے مفلسی کو ختم کیا، اپنی جہالت کو ختم کیا. آپ نے جگہ جگہ جو انسان اپنے ماتھے ٹیکتے تھے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سارے دنیا کے جھوٹے جو معبود بنے ہوئے تھے اور پوجا پاٹ کروا رہے تھے، وہاں سے انسانیت کو اٹھا کے اپنے حقیقی خالق سے ملایا. تو نوجوان جو ہے ہم ان کو کسی صورت ضائع نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت سے مثبت طریقے بھی ہیں کہ ہم مقابلہ حسن قرات کرائیں، ایسے موقعوں پہ حسن نعت بھی کرائیں، حسن تقاریر کرائیں،
اور جس طرح ہمارے نیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ کتابیں لکھنے کے لیے ٹرینڈ دیا جاتا ہے، پھر انعامات بھی ملتے ہیں، تو ہر درجے میں مختلف جو سکولز لیول پہ بھی، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ وہ بھی ہوں، اور جو بچے اپنی خوشی کرنا چاہتے ہیں، علماء کا اور مشائخ کا اور اساتذہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کریں. بھائی تم یہ موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے جو پاں کرو گے، پورے شہر میں شور و غوغا پیدا کرو گے، یا چیخیں مارو گے یا سیٹیاں بجاؤ گے، یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے. جس طرح کعبہ شریف میں وہ طواف بھی کرتے، سیٹیاں بجاتے، کچھ جا کپڑے اتار کے پھینک دیتے، تو اس کو اللہ نے سخت ناپسند کیا کہ جو مہذب طریقہ ہے اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کی بھی ہے، مشائخ کی بھی ہے، کہ وہ ایک ان کو مثبت ٹریڈ دے اور ان کو آپ کی سیرت اور اخلاق اس سے آگاہ کریں، اور ایسی مؤثر گفتگو کریں، مؤثر تقاریر کریں ہر لیول پہ، کہ جیسے سوشل میڈیا اب تو ایسا ہے، وہ تو ادھر بندہ جو ہے بات کرتا ہے، کہتے حلق سے نکلی خلق میں پہنچی والا صاحب ہے، تو لوگ کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو وہاں تک جو ہے وہ مثبت سوچ پہنچائی جائے، اور ان علماء، وہ مشائخ، وہ اساتذہ، وہ دانشور اور وہ مخلصین محسنین جو ہیں، ان کو زیادہ کوریج دی جائے، جو نیشنل چینلز ہیں اس کے اوپر بھی، اور جو سوشل میڈیا اس کے اوپر بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی میں نے جو بات عرض کی حضرت اقبال کی، کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آسماں ہو. تو یہ حضرت اقبال میں سمجھتی ایک آئیڈیل پوئٹ ہے، نوجوانوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی. بالکل، بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ ہر انسان اگر اپنا اپنا حصہ ڈالے تو اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور وہ نوجوان ہمارے جو ڈس اپوائنٹڈ ہیں، جو اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ مایوس ہیں، وہ بھی ایک مثبت طرف جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں جانے کی. دیکھیں حضور کی سیرت میں دیکھیں آپ نے کس طرح یتیمی کا دور بھی گزارا. 6 سال عمر ہے، والدہ کا سایہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، والد کا سایہ اٹھ گیا. 8 سال ہے، دادا کا سایہ بھی چلا گیا. اس کے بعد پھر آپ نے کس طرح سٹرگل کی، تنکا اکٹھا کیا، کتنی مخالفتیں ہوئیں. تو نوجوانوں کو صرف حضور کی سیرت ان کو چیپٹروں میں شامل کریں، ان کو مختلف انداز سے انکلکیٹ کریں ان کے دماغوں میں، کہ اسلام جو ہے اگر تمہیں نعمت ملی ہے تو اس پہ تشکر کرو، اگر کوئی کمی ہے تو اس پہ یہ نہیں آپے سے باہر ہو جو، تو ایمان کا دامن چھوڑ دو، تم اللہ پہ بھروسہ کرو، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابہ کی سیرت کا کرو، اہل بیت کی سیرت کا کرو. ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں ان سب نے اسلام جو ہے وہ سونو مکی سے یا جو تلواروں سے نہیں پھیلایا، انہوں نے اسلام حسن اخلاق سے پھیلایا. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی. کیا بات، بہت خوب. اچھا عظیم صاحب، بیچ میں آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا وہ واحد ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے تمام تر لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور آج کل تو بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، لیکن وہاں پر ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے. اب بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بس وہ کہتے ہیں نا، منہ سے بات نکلی اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، دور تک جائے گی، لیکن وہ دور تک جا کے کتنے فساد برپا کرے گی یہ آپ کو نہیں معلوم. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور چیز دیکھی جائے تو وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر ہمیشہ پابندی لگائی جاتی ہے. بہت سارے پاکستان میں بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا غلط سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی بھی تعلیم کرنے جائے گی. تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائیے گا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا احکامات ہیں. بالخیر پاکستان میں تو اب ایسے حالات نہیں ہیں. اوورآل اب میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، مجھے بعض ایسی کلاسز ہوتی ہیں کہ 60 اسٹوڈنٹس ہیں تو ان میں سے جو ہے وہ 55 فیمیل ہیں اور نظر بٹو کے لیے 5 لڑکے ہیں بیچارے. تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ریشو اور کم ہو جائے گی. تو نہیں، ماحول تو ہے، مواقع بھی ہیں. اب تو گورنمنٹ لیول پہ بھی، پرائیویٹ بھی، اور جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ مل کے جو
اسٹیبلش کرتے ہیں. تو ہے کاوشیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں. باقی جو جس مسئلے کی طرف آپ نے تو جو مبذول کروائی ہے وہ بہت ضروری ہے اس پہ گفتگو کرنا، اس لیے کہ جب گندگی پھیلانے والوں کو اجازت دے دی ہے پھیلاتے جاؤ، وہ جو گندگی اٹھانے والے ہیں یا سمیٹنے والے ہیں ان کو یا تو ہاتھ باندھ دیے جائے یا وہ کہیں جی ہم تو اس گند میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ دیکھو یہ تو اور بھئی وہ گندگی پھیلا رہے ہیں، وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہے، تم اپنے حسن اخلاق سے کیوں باز آ رہے؟ اگر کوئی سرکار کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا تو آپ ان کانٹوں کو دور کرتے تھے. جب مختلف وہ بےہودگی کا مظاہرہ کرتے تھے آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے. جب وہ شر پھیلاتے تھے تو آپ خیر پھیلاتے تھے. بلکہ سرکار نے فرمایا کہ وہ تو گنگا شیطان ہے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ طوفان بدتمیزی اور وہ اپنی نیکی اور طہارت لے کے چھپ کر کے کمرے میں چھپ کے بیٹھ جائے. یہ تو اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے. بلکہ وہ ایک حدیث شریف بھی بڑی مشہور ہے کہ اللہ کریم نے حکم دیا جاؤ فلاں بستی کے لوگوں کو غرق کر دو. تو فرشتے نے کہا یا اللہ وہاں سے ایک بڑا نیک آدمی ہے، وہ تو ہر وقت عبادت ذکر فکر تسبیحات. فرمایا کہ یار آسمانوں پہ لے جا کے پہلے اسے نیچے گرانا، اس کے اوپر ان کو پھینکنا. وہ کیسا نیک آدمی ہے بھائی جو برائی پھیل رہی ہے، ہر طرف انسانیت تذلیل کا شکار ہو رہا ہے، وہ اپنی نیکی کا جمل ماٹا مار کے بیٹھا ہوا ہے. اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. سرکار نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کوئی غلطی دیکھو تو اصلاح کرو، کہ طاقت ہے تو وہ استعمال کرو، طاقت نہیں تو زبان استعمال کرو. اور زبان سے بھی ڈر ہے تو دل سے بھی برا سمجھو یا ان کے لیے دعائیں خیر ہی کر دو کہ اے اللہ نے ہدایت دے. ہمارا تو ایمان ہے اپنی استعداد کے مطابق کچھ نہ کچھ لازمی کیا جائے. تو یہ کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح گندگی پھیلانے والے ہیں، نیکی پھیلانے والوں کو بھی کود جانا چاہیے. مجھے وہ یاد ہے، ویسے ہے تو تھوڑا سی سیاسی اسٹیٹمنٹ ہی آ جاتی ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، چلو نام لیے بغیر، وہ سیاست میں آگے، کافی پرانی بات ہے. تو مخالفوں نے کہا کہ حضرت صاحب علامہ صاحب آپ جائیں جا کے ممبر و محراب جا کے سنبھالیں، آپ نے یہاں گندگی میں آ کے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں اس گندگی میں کچھ کمی کروں، اسے کو گندگی صاف کی جائے، بجائے یہ کہ اس کو آزاد چھوڑ دیں، برائی دندناتی پھرے. شیطان جو ہے وہ جو گند مچاتا پھرے. تو سوشل میڈیا پہ ہمیں کوئی غلط رویہ ہے تو اگر ہم سوشل میڈیا کو انجوائے کر رہے ہیں تو ہمارا یہ اخلاقی بھی فرض ہے، دینی فرض بھی ہے. تو ایک جملہ کہہ دینے سے بھئی ایسے بات نہیں ہے یا اس طرح کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ ان کے اخلاص سے نکلا ہوا ایک جملہ جو ہے دوسرے کا راستہ روک دے. وہ سمجھتا ہے کہ جو میں جھوٹ بولتا جا رہا ہوں اور ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی ہے، اس کا میں شاید یہی سچ ہے، جیسی یہی اصل حقیقت ہے. تو سچائی سے بات کا تقاضا کرتی. میں نام لیے بغیر حضرت اقبال کسی بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی وہ تو داڑھی مونڈوں کو ملتے ہی نہیں ہے، چپٹ جا تم کہاں سے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے ایک چٹھی سی لکھ کے بھیجی. تو انہوں نے خیر بلا لیا اندر. انہوں نے کہا حضرت آپ ادھر اپنی نیکی اور تقوی کی چادر لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا لاہور جو ہے وہ غلاظت کا ڈیر بن گیا، ہر طرف بے حیائی پھیل گئی. آپ کی اس تقوی کا کیا فائدہ اس کا؟ وہ اللہ نے ایسا ان کے دل پہ اثر ہوا، وہ پھر اس کے بعد حجرے میں بیٹھے ہی نہیں، وہ پھیل گئے. پھر پورے پاکستان کے اندر، اس وقت متحدہ ہندوستان، بے شمار مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، کتابیں لکھوائیں اور ایسی اللہ والوں کی جماعت تیار کی. وہ پورے جو ہے وہ معاشرے میں سرایت کر گئے. جس طرح امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، دور ایک ہی ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرات اور نذرانے بھی آ رہے ہیں، حکومت بھی سرپرستی کر رہی ہے. لیکن مجدد بات ٹکرا کے بھئی یہ کیا؟ یہ تو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نظام خان کا ہی ہے غم و اندوہ دل گیری. حضرت اقبال نے بھی کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. تو وہ ٹکرائے اس ظالم سے. امام علی مقام اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ تو نہیں چپ ہو کے بیٹھے. اس کے اس میں حسنا کو صرف ہم
جو ہے وہ زبانی سیلیبریٹ کر کے بوڑھے ہو کے قبر میں چلے جائیں، اس کو عملی طور پہ بھی کچھ کر کے دکھایا جائے. انہوں نے جو ہے سرکار نے فرمایا افضل ترین جہاد جابر حکمران یا ظالم حکمران کے سال میں کلمہ حق کہنا ہے. اگر میڈیا کے اندر جو ہے وہ ایسی خرافات پھیل رہی ہیں یا نوجوان لوگ جو ہیں، تو ہمیں بھی جتنی توفیق ہے ہم بھی کوئی نہ کوئی جہاں گندگی پھیلا رہے آپ کوئی ایک درخت لگا دیں، کوئی خیر کا مرکز بنا دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں ایک دیا جو ہے نا معمولی سا، وہ سارے جنگل کی گٹا ٹوپ جو تاریکی ہے وہ اس کو چیرتا ہوا پھیل جاتا ہے وہ ایک موم بتی، لیکن ہے تو موم بتی. بالکل آپ اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں، باقی اس میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت ڈالنے والے. عظیم صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہر بار یہاں تشریف لے کے آتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر. اور ویورز آپ کے لیے یہ کہ جیسے عظیم صاحب نے بات کی کہ صرف شاید آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش جو ہے وہ دوسرے انسان کے لیے بہت بڑی تبدیلی بن کے سامنے آ سکتی ہے. تو اپنا حصہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں اپنا مثبت حصہ یا مثبت کردار وہ کبھی ڈالنا نہ بھولیے گا. اور اسی طریقے سے ان دنوں کو منانا چاہیے. یہ دن جب تک منائے جاتے ہیں تب تک یہ یاد رہتے ہیں، یہ زندہ رہتے ہیں، اور جب ہم منانا چھوڑ دیتے ہیں تو شاید یہ بھول جاتے ہیں ہمیں. تو چاہے جشن عید میلاد النبی ہے، چاہے کوئی اور تہوار ہے، اس کو مناتے رہیں، جوش و خروش سے مناتے رہیں، لیکن صرف منانا ہی مقصد نہیں ہے. جو اصل مقصد ہے وہ بھی پورا کرنا ہے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ، ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.